اللہ تبارک و تعالی کہاں ہے اور سب سے پہلے زمین پر کس کا خون گرا، ساتھ ہی ساتھ کہ دنیا میں کون سی چیز ایسی ہے جو جنت کے میوے کی طرح ہے۔ تو سامعین اکرام سماعت فرمائے کہ خلیفہ دو مرید مراد رسول حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کا وقت تھا۔ آپ کے دور خلافت میں نجران کا ایک عیسائی پادری چند سوالات کو لے کر مدینہ طیبہ آیا۔ اب وہ مدینہ طیبہ جیسے ہی آتا ہے تو حال یہ ہوتا ہے کہ جس وقت وہ عمر فاروق اعظم کے دربار میں حاضر ہوتا ہے، عمر فاروق اعظم وہ ہے جن کے دور کے اندر بکری اور شیر دونوں ایک ہی گھاٹ سے پانی پیا کرتے تھے۔ اللہ نے آپ کو انصاف کرنے کی وہ صلاحیت عطا فرمائی تھی۔ میرے قوم کے نوجوانوں، عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں نجران کا وہ عیسائی پادری آپ کے دربار میں آتا ہے۔ اتفاقاً اس وقت آپ کے پاس خلیفہ چاروں امت کے نبی کے داماد سیدہ پاک کے سر کے تاج حسنین کے بابا مولا المسلمین مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے۔ میرے قوم کے نوجوانوں، عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار میں وہ عیسائی پادری عرض کرتا ہے کہ میں آپ سے چند سوالات کرنے کی غرض سے حاضر ہوا ہوں۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عیسائی پادری کو سوالات کرنے کی اجازت دی، ساتھ ہی ساتھ حضرت علی سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ اس عیسائی پادری کے سوالات کے جوابات آپ دیں۔ سامعین کرام، وہ عیسائی پادری نے اپنے گفتگو کا آغاز کیا اور سب سے پہلے جو سوال کیا وہ یہ ہے کہ آپ کے قرآن مجید نے جنت کی لمبائی اور جنت کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر قرار دی ہے، جب ایسا ہے تو دوزخ کہاں پر واقع ہے؟ میرے قوم کے نوجوانوں، کہنے کا حاصل یہ ہے کہ جنت کی لمبائی اور چوڑائی اتنی طویل اور اتنی زیادہ چوڑائی ہے اس کی کہ زمین و آسمان کے برابر اس کی مقدار ہے، تو دوزخ کہاں پر ہے؟ تو حضرت علی جن المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم اس کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی آیہ کریمہ وَأَرْضُهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ پر تو نے اعتراض کیا ہے کہ جنت کی چوڑائی، جنت کی عرض زمین و آسمان کے برابر ہے، تو دوزخ کہاں پر ہے؟ میرے علی ارشاد فرماتے ہیں، اے پادری تو یہ بتا کہ جب دن آتا ہے تو رات کہاں چلی جاتی ہے، اور جب رات آتی ہے تو دن کہاں چلا جاتا ہے؟ جیسے ہی حضرت علی کا یہ جواب سنا اس پادری نے تو وہ مبہوت ہو گیا، وہ خاموش ہو گیا۔ اس کے بعد دوسرا سوال کرنے لگتا ہے کہ مجھے یہ بتائے کہ دنیا میں کون سی ایسی چیز ہے جو جنت کے میوے کی طرح ہے؟ میرے علی مشکل کشا ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا میں جو چیز جنت کے میوے کی طرح ہے وہ قرآن مجید ہے، اس طریقے سے کہ جس طرح جنت کے میوہ جات کبھی ختم نہیں ہوگے، بالکل اسی طریقے سے ساری مخلوق مل کر قرآن مجید سے فائدہ حاصل کرنا چاہے اور کر لے تب بھی قرآن مجید میں ایک نقطے کے برابر کمی واقع نہیں ہوگی۔ اس کے بعد وہ عیسائی پادری کہتا ہے کہ آسمان کا قفل کیا ہے، آسمان کا تالا کیا ہے؟ میرے علی فرماتے ہیں آسمان کا قفل شرک ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا جائے، اور اس قفل کی اور اس تالے کی کنجی کلمہ شہادت ہے جس کی پرواز زمین سے لے کر عرش تک ہے۔ اس کے بعد وہ عیسائی پادری سوال کرتا ہے کہ سب سے پہلے زمین پر کس کا خون گرا؟ میرے قوم کے نوجوانوں، مولا علی مشکل کشا کے علم کو سلام، آپ فرماتے ہیں یہ کہنا کہ سب سے پہلے زمین پر چمگادڑ کا خون گرا ہے، یہ سراسر غلط ہے۔ سب سے پہلے زمین پر جس کا خون گرا وہ حضرت حابیل کی ولادت کے وقت حضرت حوا علیہ السلام کا گرا تھا۔ مولا علی مشکل کشا نے یہ فرمایا۔ اب وہ عیسائی پادری تمام سوالات کو ذہن نشی کر کے لایا تھا، تمام سوالات کے جوابات میرے علی نے اسے دے دیے اور ایسے دیے مدلل جوابات عنایت فرمائے۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ مجھے آپ نے اپنے تمام سوالات کے جوابات عنایت فرما دیے، لیکن ابھی بھی میرے پاس ایک سوال ہے۔ میرے علی فرماتے ہیں کہ ہاں اس سوال کو بھی پوچھو۔ وہ پادری عیسائی کہتا ہے کہ خدا کہاں ہے، اللہ کہاں ہے؟ تو میرے علی مشکل کشا فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ پیارے آقا نبی جن علیہ السلام کے دربار گہر بار میں حاضر تھا کہ اسی اسنے میں ایک فرشتہ آتا ہے
اس سے میرے آقا علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ تو وہ فرشتہ کہتا ہے کہ میں اپنے رب کی بارگاہ سے 7ویں آسمان سے آیا ہوں۔ اس کے بعد دوسرا فرشتہ آپ کے دربار میں حاضر ہوتا ہے، پھر سے میرے آقا پوچھتے ہیں کہ کہاں سے آئے ہو؟ کیا میرے آقا کو معلوم نہ تھا؟ بالکل میرے آقا کو معلوم تھا کہ کون کہاں سے آیا ہے، لیکن حضرت علی کے سماعت کے لیے، لیکن میرے قوم کے نوجوانوں سماعت فرمائے، جب دوسرا فرشتہ آتا ہے میرے آقا پوچھتے ہیں کہ کہاں سے آئے ہو؟ وہ فرشتہ کہتا ہے کہ میں اپنے رب کی بارگاہ سے 7ویں زمین کے طبق سے آیا ہوں۔ اس کے بعد ایک فرشتہ مشرق سے آتا ہے، ایک فرشتہ مغرب سے آتا ہے، اور دونوں کو میرے آقا پوچھتے ہیں کہاں سے آئے ہو؟ تو وہ دونوں بھی یہی جواب دیتے ہیں کہ ہم اپنے رب کی بارگاہ سے مشرق و مغرب سے آئے ہیں۔ میرے قوم کے نوجوانوں، بالآخر مولا علی مشکل کشا اس پادری کو کہتے ہیں کہ اے پادری سن، میرے اللہ کی قدرت ہر شے کو محیط ہے، رب تعالی کی قدرت ہر شے کو محیط ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی زمان و مکان سے پاک ہے اور اس کی شان وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ محیط ہے۔ یہ تمام سوالات کے جوابات مدلل سن کر وہ عیسائی پادری مشرف اسلام ہو گیا۔